الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔ سامعین گرامی قدر، امت مسلمہ کو ہمہ جہت مسائل کا سامنا ہے، اور مسائل کا حل تو امت چاہتی ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کا حل دین میں ہے اور دین کا ماخذ قرآن مجید ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت تو ہو رہی ہے جو قابل تحسین ہے، لیکن قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جا رہی۔ قرآن مجید کے علاوہ کسی دوسری کتاب کو مسلسل کچھ دیر پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی تو آپ پڑھنا جاری رکھیں گے، ورنہ اکتا کر چھوڑ دیں گے۔ نہیں چھوڑیں گے تو سر درد کی وجہ سے مزید کچھ دیر پڑھتے رہنے سے آپ کو چھوڑنا پڑے گا، پڑھنا چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اکتا کر چھوڑ دیں گے۔ لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ آپ پڑھتے چلے جائیں، زندگی بھر پڑھتے رہیں، دل نہیں اکتائے گا، سر درد نہیں ہوگا، الٹا سکون ملے گا، سرور ملے گا، چین ملے گا، راحت ملے گی۔ خود سوچیں کہ صرف پڑھنے سے یہ حال ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر ایک ایک لفظ کو سمجھ پڑھیں گے تو ذہنی اور دل کی کیا کیفیات ہوں گی، اس کا اندازہ آپ بغیر سمجھے نہیں لگا سکتے۔ تو آئیں ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے پچھلے پڑھے ہوئے سبقوں کا تھوڑا سا تکرار کرتے چلے جائیں۔ ہم نے سب سے پہلے الف، ت، نون اور یہ ان چار علامات کو پڑھا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ الف میں کے لیے، ت تو کے لیے، نون ہم کے لیے، اور یہ وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً فعل کے شروع میں الف آیا تو افعل بن گیا، فعل کے شروع میں ت آیا تو تفعل بن گیا، فعل کے شروع میں یہ آیا تو یفعل بن گیا، اور اسی فعل کے شروع میں نون آیا تو نفعل بن گیا۔ افعلو میں کرتا ہوں، تفعلو تو کرتا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، اور نفعلو ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں آنے والی چار علامات نون الف نا، کاف، ہا الٹا پیش ہو اور یا، یہ بھی ہم نے سمجھی اور پڑھی کہ رب کے آخر میں نا آیا تو ربنا، جس کا مطلب ہے ہمارا رب، کاف آیا تو ربو کا تیرا رب، ہو آیا تو ربو ہو سے اس کا رب، اور یہ آیا تو ربی یعنی میرا رب۔ یہ ہم سمجھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس ترجمے کے دو مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تلاش اردو، یعنی عربی عبارت میں سے اردو الفاظ کو پہچاننا، جیسے میں نے پہلے سبق میں عرض کیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، اس ایک آیت میں حمد اردو عربی دونوں میں مشترکہ استعمال ہوتی ہے، عالم اور عالمین مشترکہ استعمال ہوتے ہیں، رب کا لفظ مشترکہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قول کا لفظ عربی اردو میں مشترکہ استعمال ہوتا ہے،
فعل کا لفظ اردو عربی میں مشترکہ استعمال ہوتا ہے، دخل کا لفظ اردو عربی میں مشترکہ استعمال ہوتا ہے، عمل کا لفظ اردو عربی میں مشترکہ استعمال ہوتا ہے۔ انہی علامات کو شروع اور آخر میں لگاتے جائیں تو آپ کے یہ الفاظ آگے بنتے چلے جائیں گے اور آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ بس یہی دوسرا مرحلہ تفہیمی علامات کا ہے۔ اب آئیں ہم ایک تھوڑا سا قدم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ قدم یہ ہے کہ ہم نے ماضی کے جو الفاظ ہیں ان کو سیکھنا ہے، اور ان کو سیکھنے کے لیے ابھی تھوڑا سا ہم توقف کرتے ہیں۔ پہلے ہم ایک بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ الف لفظ جو ہے یہ بنیادی لفظ ہے، لیکن عربی میں الف صرف اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو۔ اب یہاں ایک بات اور وضاحت طلب ہے کہ حرکت اور اعراب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور ہم عموماً غلط العام اعراب کو حرکات کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بنیادی حرکات زبر، زیر، پیش اور جزم ہیں۔ ڈبل حرکات جیسے دو زبر، دو زیر، دو پیش یہ تنوین کہلاتے ہیں، اور اسی طرح انگریزی کے ڈبلیو سے ملتا جلتا ایک آپ کو حرکت الفاظ کے اوپر اکثر 3 کناروں والی یا 3 کنگروں والی ملے گی، جس کو شد کہتے ہیں۔ اعراب اور حرکات میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ جتنی میں نے آپ کو بتائیں یہ حرکات ہیں، اور عربی میں اعراب کو سمجھنے کے لیے گرامر کے علوم کی گہرائیوں میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اعراب کو چلیں غلط العام ہی استعمال کرتے رہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اعراب کی بجائے ہم حرکات کا استعمال کیا کریں، اور یہ جو زیریں زبریں ہم لگاتے ہیں ان کو ہم حرکات کہیں گے۔ وہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ الف جس کے اوپر نہ تو زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ جزم ہو، وہ تو الف کہلاتا ہے، اور وہ الف جس کے اوپر زیر، زبر، پیش یا جزم آ جائے وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، اور ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم آگے بڑھتے ہوئے جو آخری ہماری علامات ہیں ان کو اس میں شامل کریں گے، جیسے دخلا، اس کے ساتھ ہم شروع میں الف لگایا تو کیا بنا؟ اب ہم اس کے آخر میں تے سے شروع کرتے ہیں۔ دخلتا تو داخل ہوا، دخلنا ہم داخل ہوئے، دخلتا جیسے تو داخل ہوا یہ مذکر کے لیے ہے تو دخلتے یہ مؤنث کے لیے ہے۔ عربی میں یہ فرق پڑ گیا، دخلتا تو مذکر داخل ہوا اور دخلتے تو مؤنث داخل ہوئی۔ اسی طرح سے دخلت وہ داخل ہوئی۔ جی یہ واحد کے لیے ہیں، اور جمع کے لیے آخر میں واو نون کا اضافہ ہوگا، جیسے دخلا، جی تدخلونا، ندخلونا، یدخلونا، یہ جمع کے لیے استعمال ہوئے۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ عربی میں جیسے ہمارے زمانے اردو کے 3 ہیں اور عربی کے زمانے 2 ہیں، 2 میں سے مضارع کا زمانہ حال اور مستقبل کو واضح کرتا ہے اور ماضی الگ ہے۔ اسی طرح سے اردو اور عربی میں عدد کا جو لفظ ہے، جیسے ہم واحد اور جمع 2 اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ایک کے لیے واحد ہے، ایک سے زائد کے لیے جمع ہے، لیکن عربی میں
اکیلے ایک کے لیے واحد کا استعمال ہوگا اور دو کے لیے تثنیہ یا مثنیٰ استعمال ہوگا اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا استعمال ہوگا۔ یہ واو نون کا جو استعمال ہے یہ جمع کے لیے ہے، تثنیہ یا مثنیٰ کا استعمال جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں، ایک چیز اور سمجھ لیں، جیسے علم، قتل، عمل، یہ بنیادی الفاظ ہیں اور ان کو مادہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ باقی حروف کا اضافہ کر دیں تو علم سے تعلیم، معلوم وغیرہ، قتل سے مقتول، قاتل وغیرہ، عمل سے عامل، معمول وغیرہ، تو یہ اس کے مشتقات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مادہ کی پہچان کریں گے اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اتنا آج کے لیے کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک بات اور یاد آ گئی آخر پر کہ ہمارے گروپ چل رہے ہیں واٹس ایپ پر، ہمارا گوندل پروفیسر گوندل ترجمۃ القرآن کے نام سے گروپ چل رہا ہے، جس میں اور مزید کچھ مشقیں ہیں، کچھ اسباق ہیں جن کو باری باری کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، تو اس سے ہمارے طلباء کے لیے، گروپ میں شامل ہونے والے معزز ممبران کے لیے قرآن کے ترجمے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو بھی دعوت ہے، آپ ہمارے گوندل ترجمۃ القرآن میں شامل ہوں۔ اس کا یہ نمبر آپ کو تھمب نیل پر نظر آ رہا ہے، واٹس ایپ پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے نمبر پر پروفیسر گوندل ترجمۃ القرآن درجہ ابتدائی کا لنک بھیج دیا جائے گا، اور آپ اس میں شریک ہوں۔ ہمارے اسباق کی ویڈیوز کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور تھمب نیل پر پریس کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام پوری دنیا کے اندر عام ہو اور تمام مسلمان ترجمہ قرآن کو صرف کرنے والے اور سمجھنے والے نہ بنیں بلکہ آگے سمجھانے اور پڑھانے والے بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔